کربلا کے بعد مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے جس کا نام مرتجز تھا، اس کا کیا ہوا؟ کربلا کی وہ صبح جس میں شمس بھی شرمندہ ہو گیا، اور وہ شام جس میں چاند بھی خون آلود ہو کر ماتم کرتا نظر آیا، وہ لمحہ جہاں ہر ذی روح نے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر نوحہ پڑا، وہ لمحہ جہاں انسان نہیں بلکہ درخت، پرندے، ریگزار، فرات کی موجیں، حتیٰ کہ جانور بھی مولا حسین پر فدا ہو گئے، وہ لمحہ قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس لمحے کا ایک اور ناقابل فراموش کردار مرتجز ہے۔ مرتجز وہ گھوڑا جس نے عشق مولا حسین میں اپنی حیاتی قربان کر دی۔ یہ صرف کربلا کا جنگی گھوڑا نہیں تھا، بلکہ وہ معرفت وفا کا ایک ایسا استعارہ بن گیا کہ روحانی دنیا میں اس کی ہنہناہٹ کو ذکر حسین سمجھا جائے گا۔ کربلا کے بعد بہت سی لوک روایات، عرفانی کلام اور صوفیانہ تذکروں میں مرتجز کو وہ مقام ملا جو عموماً کسی انسان کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ کچھ اولیاء اللہ جیسے کہ خواجہ معین الدین چشتی اور شاہ شمس تبریز کی ملفوظات میں ذکر موجود ہے کہ مرتجز نے میدان کربلا میں وہ قربانی دی جو فنا فی الحسین کی اعلیٰ ترین مثال تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بعض شاگردوں کے اقوال میں بھی ملتا ہے کہ مرتجز ایک عاشق حسین گھوڑا تھا جو عشق کی اس منزل پر فائز ہوا کہ مرنے کے بعد بھی اس کی روح کربلا میں حاضر رہتی ہے۔ لوک داستانوں میں بھی بیان ہے کہ جب یزیدی قافلہ بیبیوں کو قید کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جا رہا تھا تو کربلا کے میدان سے ایک زخمی اور خاک آلود گھوڑا بھی دور سے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ وہ یزیدی سپاہیوں کے قریب نہیں آتا تھا، مگر ہر منزل پر کسی بلند ٹیلے پر جا کے ہنہناتا، جیسے بیبیوں کو آواز دے رہا ہو۔ بعض بیبیوں نے اسے پہچان لیا کہ یہ مرتجز ہے، مولا حسین کا گھوڑا، جو اب غلام نہیں آزاد ہے، اور آزاد ہو کر بھی ہمارے ساتھ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب شام کے بازار میں امام زین العابدین کا خطبہ ہوا اور یزید کی محفل میں مولا حسین نے اپنے نانا کا تعارف کروایا، تب کسی نے سوال کیا کہ کیا تم وہی ہو جس کا باپ حسین تھا؟ تب امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں جس کا باپ کربلا میں پیاسا شہید ہوا اور جس کا گھوڑا اس کی لاش پر رویا اور چیخ چیخ کر دنیا کو خبر دی کہ حق قتل کر دیا گیا۔ اس دوران شام کی بعض عورتوں نے بازار میں ایک گھوڑے کو دیکھا جو کسی محفل کے قریب ہنہنا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور زین اس کی پشت سے اتری ہوئی تھی۔ جب لوگوں نے قریب جا کر دیکھا تو وہی مرتجز تھا۔ اس منظر نے کئی دلوں کو بدل دیا۔ وہ گھوڑا جسے مولا امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا اعلان بن گیا تھا۔ بعض روایات کے مطابق اس بازار میں ایک مسیحی راہب نے اس گھوڑے کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کے دین کی سچائی قبول کی، اور بعض نے اس طرح بھی لکھا کہ کبھی جو ہنہنایا کربلا میں، فضا نے مرثیہ گایا کربلا میں، نہ تھا وہ گھوڑا عام سا سن لو، وہ عشق کا راز تھا کربلا میں۔ عشق کے عرفانی مقامات میں فنا فی الحسین ایک عظیم منزل ہے جہاں عاشق اپنی ذات کو مٹا دیتا ہے۔ مرتجز نے جب مولا حسین کے بغیر زندہ رہنے سے انکار کیا تو یہ فنا کی وہی شکل تھی۔ حضرت سخی باہو سلطان نے ایک مقام پر اپنے کشف میں اس گھوڑے کا ذکر کیا کہ کربلا کا وہ گھوڑا جو خون میں نہایا ہوا تھا مجھے خواب میں آیا اور بولا، میں حسین علیہ السلام کے عشق میں فنا ہوا، تو بھی ہو جا۔ کربلا کے زائرین آج بھی کربلا میں ایک خاص مقام پر مرتجز کی قبر جیسی نشانگاہ پر دعا مانگتے ہیں۔ اگرچہ یہ قبر رسمی طور پر تسلیم شدہ نہیں، مگر عوامی عقیدت سے قبر مرتجز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہاں خاص طور پر عاشوراء کی شب لوگ جمع ہوتے ہیں اور خاموشی سے گھوڑے کی قربانی کو یاد کر کے روتے ہیں۔
کربلا کے بعد ایران، عراق، پاکستان، ہندوستان، لبنان، بحرین اور دوسرے ممالک میں بھی عزاداری کے جلوسوں میں مرتجز کی علامتی شرکت ہوتی ہے۔ ایک خالی زین والا گھوڑا جلوس میں لایا جاتا ہے، جس پر مولا امام حسین علیہ السلام کا علم مبارک، سرخ رومال اور کبھی کبھی حضرت شہزادہ علی اصغر کا چھوٹا جھولا بھی لٹکایا جاتا ہے۔ بچے، خواتین، بوڑھے اس گھوڑے کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ گھوڑا گلی میں آتا ہے تو در و دیوار ہر چیز پر ماتم چھا جاتا ہے۔ بعض ظاہرین نے خوابوں میں دیکھا کہ ایک گھوڑا جس کی پیشانی پر یا حسین لکھا ہے ان کے خواب میں آتا ہے، انہیں کربلا کے سفر کی دعوت دیتا ہے اور رو کر کہتا ہے میرے امام کا پیغام لے جاؤ، وہ اب بھی مظلوم ہے، وہ اب بھی یاد کیے جانے کا طلبگار ہے۔ قیامت کے دن جب مولا حسین علیہ السلام جنت کے دروازے پر آئیں گے تو مرتجز ان کے آگے آگے چلے گا۔ اس کے قدموں کی آواز سن کر اہل جنت مولا حسین کی آمد کا پتہ بتائیں گے۔ فرشتے اعلان کریں گے آگے بڑھو، مولا حسین آ رہے ہیں، اور ان کا گھوڑا جو دنیا میں امام پر رویا تھا آج شفاعت کے مقام پر امام کے ساتھ ہے۔ علماء کربلا کا یہ بھی ماننا ہے کہ مرتجز کی ہنہناہٹ کسی عام آواز کی طرح نہ تھی۔ جب وہ ماتم کرتا تو اس کی آواز میں لفظی پیغام ہوتا، جیسے ہائے حسین، اے پیاسے مولا، لبیک یا مظلوم۔ اسی وجہ سے بعض بزرگوں نے اس کی آواز کو روحانی نوحہ کا کہا ہے۔ حضرت علی رضا علیہ السلام کے دور میں بھی بعض اصحاب نے بیان کیا کہ امام نے فرمایا جس نے مرتجز کے عشق کو سمجھا اس نے حسین کے راستے کو پا لیا۔ اسی طرح مرتجز صرف ایک جانور نہیں تھا بلکہ وہ روحانیت کے اس درجے پر فائز تھا جہاں مٹی سے مولا تک سفر طے ہو جاتا ہے۔ وہ ماتم بھی کرتا تھا، خبر بھی لاتا تھا، معرفت کا پیکر بھی تھا اور عشق مولا حسین کا جیتا جاگتا نمونہ بھی۔ کربلا کے میدان میں جہاں ہر شہید کا تذکرہ ہے وہاں مرتجز کی داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وفا کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، عشق کا کوئی دین نہیں ہوتا اور قربانی صرف انسانوں تک محدود نہیں ہوتی۔ وہ گھوڑا جو ہنہنا کر رویا، وہ گھوڑا جو امام کے جسم پر جھک کر تڑپا، وہ گھوڑا جو بیبیوں کو خبر دے کر خود غم میں فنا ہو گیا، وہ مرتجز فقط گھوڑا نہیں، وہ کربلا کا ماتمی نوحہ خواں ہے۔ وہ وفا کی وہ زبان ہے جو عشق مولا حسین کا مظہر ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا مظلوم کربلا۔